ربكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ رمضان المبارک کی باسعادت لمحات بابرکت مہینہ اس کی مناسبت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینے کے روزے ہر مسلمان پر فرض کر دیے۔ حکم الہی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ماہ سیام کے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھولیں کہ اتنے اتنے، اور پھر تیسری بار جب انگلیاں کھولیں دونوں ہاتھوں کی اتنے، یا انگوٹھا اپنے ہتھیلی کے اندر رکھ کے فرمایا یا اتنے، یعنی کہ 29 یا 30۔ اس طرح آپ نے اکاؤنٹنگ کروائی رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پہلی قوموں پر بھی یہ فرض تھے، لیکن طریقہ کار ذرا مختلف تھا۔ پہلی قوم جتنی بھی اقوام گزری ان پر سحری اور افطاری ایک ہی وقت میں ہوتی، یعنی کہ سحری جو صبح کے وقت ہم نماز فجر سے پہلے کھانا کھاتے ہیں وہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ اکٹھی افطاری کے وقت ان کا روزہ شروع بھی ہو جاتا اور پچھلا روزہ ختم ہو جاتا۔ اس طرح 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ ایک روایت آتی ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی صحابی قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسان تھے، کھیتی باڑی کے لیے اپنے کھیت میں گئے، روزہ تھا، واپس آئے شام کے وقت تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہنے لگے کہ افطاری کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی گھر میں تو کچھ نہیں، ہمسائے پتہ کرتی ہوں شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ ہمسائے کے گھر گئی تو وہاں جیسے عورتیں باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، باتوں میں لگ گئی تو قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں فرش پر لیٹے لیٹے سو گئے۔ تو طریقہ کار یہ تھا، جو سو گیا اس کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب بغیر کچھ کھائے پیے دوسرا روزہ بھی شروع ہو گیا۔ دوسرے دن کھیتی باڑی کے دوران غش کر کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی۔
آپ کے اوصاف میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنین کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھنے والا نبی، مومنین کے لیے شفیق رحیم پیغمبر۔ تو جب یہ تکلیف سنی تو آسمان پر نگاہیں اٹھی، آسمان کی طرف، وحی کا انتظار ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ تو اللہ نے وحی نازل کر دی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، انہیں فرما دیجئے کہ ساری رات تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے حلال کر دی گئی ہے، اور صبح تک، فجر کے طلوع ہونے تک کھاؤ پیو، اور پھر روزے کی تکمیل سورج غروب ہونے تک رکھیے۔ یعنی کہ اس طرح صرف دن کا روزہ، ایک دن کا 15 گھنٹے یا 12 گھنٹے جتنا بھی بنے گا وہ روزہ اس دن کا مقرر کر دیا گیا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے اللہ نے آسانی پیدا کر دی سحری دے کر، اور سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوا کرتی ہے۔ اور یہ مہینہ رحمت کا مہینہ، جس کے اندر جو کرنے کے کام ہیں ان میں ایک تو ہے وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا کام من قام رمضان، جس نے قیام رمضان کا کیا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا انعام ہے۔ یعنی کہ قیام اللیل، روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کرنا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے حلال اور حرام کا، کہ وہ چیز جو اللہ نے حلال کی ہے وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت کے لیے، وقت سے شروع ہو کر وقت کے ختم ہونے تک مجھ پہ حرام ہے۔ اب نہ میں کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، تنہائی بھی اختیار کروں تو لیکن میرے اندر ایک خوف پیدا ہو کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا سوائے اس ذات کے، اور اس ذات کے دیکھنے کا جو ڈر اور خوف ہے، اسی خوف اور ڈر نے مجھے ہر چیز سے روک رکھا ہے۔ میں تنہائی میں بھی ہوتا ہوں، پیاس لگی ہوتی ہے، لیکن جرأت نہیں کہ وہ کوئی گھونٹ یا قطرہ میں اپنے حلق کے اندر گرا لوں، یہ ہمت نہیں پڑتی۔ یہی خوف تقویٰ اس بات کی دلالت ہے کہ اے بندے، حلال کردہ چیزوں کو اللہ کے حکم پر تو نے اپنے آپ پر حرام تو کر لی، جس طرح حلال چیزوں کو تو نے اپنے آپ پہ روک رکھا ہے، اس طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لے جو ابدی حرام ہے۔ وہ کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے بہترین پریکٹس ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، کہ جیسے میں حلال چیزوں کو اپنے آپ کو روک لیتا ہوں حلال چیزوں سے، اور اسی طرح حرام چیزوں سے بھی مجھے رک جانا چاہیے۔ اور پھر لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے میں رک جاؤں۔ اور یہی مقصد ہے سب سے بڑا روزوں کا۔ مسلم شریف کی 2 روایات کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا دل کی سچائی کے ساتھ، بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دوسری روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی فدخل الجنہ،
جس شخص نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقا من قلبی تو ہم سمجھتے ہیں کہ دل کی سچائی کیا ہے، اس کو تو سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول وما اخلاصها، دل کا اخلاص کیا ہے؟ مخلصا من قلبی، جو لفظ آپ نے ارشاد فرمایا اخلاص کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی بہترین تعریف فرمائی، فرمایا اخلاصها ان تحجزه عن محارم اللہ، اخلاص یہ ہے کہ تو نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک رکھ، اس کا اخلاص یہی ہے، مخلصا من قلبی یہی ہے۔ اگر آج ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں، پھر جنت کی ضمانت ہے، وگرنہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت حاصل نہیں ہوگی۔ اس طرح تو برنارڈ شاہ نے اپنی کتاب میں سینکڑوں بار لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ کیا جنت واجب ہو گئی؟ قطعاً نہیں، جنت واجب ہوگی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، اور یہی لعلکم تتقون ہے، یہی پریکٹس ہے، ٹریننگ ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اپنے گناہوں کی بخشش کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افطاری کے وقت مومن کو خوشیاں ملتی ہیں، دو خوشیاں، فرحتان کا لفظ ہے، دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو روزے کی تکمیل کی کہ روزہ مکمل ہو رہا، اور دوسرا اس کی بخشش کی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہے کہ اللہ راضی ہو رہا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری کے وقت دعا کیا کریں، اور رات کے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے آوازہ دیتا ہے کوئی سائل، سوال کرنے والا، میں اس سائل کے سوالات کو پورا کر دوں، اس کی خواہشات کو پورا کر دوں، کوئی بیمار شفا مانگنے والا، کوئی تنگ دست خوشحالی حاصل کرنے والا۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، آوازیں دیتا ہے اللہ۔ ان آوازوں پر لبیک کہہ کر اللہ سے مانگو، اور سب سے بڑی دعا عافیت ہے، دنیا اور آخرت کی عافیت، اپنے جسم کی عافیت، کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی ان بابرکت ساعتوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے